آواز ایڈجسٹ کر کے سچ بتانا ساری دنیا تیرا کیا سچ بتانا تیرا کیا لیتے ہیں آقا پہ سر جب نہیں میں کہیں سے بھی سکوں کی دولت جب نہیں میں کہیں سے بھی سکوں کی دولت تیری محفل دیوانے سجا محفل تیرے دیوانے سجاتے آقا پہ سر کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں زمانے والے ان کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں زمانے والے جن کو محبوب خدا اپنا بنا لیتے ہیں محبوب خدا اپنا بنا لیتے ہیں آقا پہ سر اپنا جھکا وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں آقا پہ سر اپنا جھکا گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت
غم کے ماروں کا طبیب کو نہ کرو کوئی علاج، غم کے ماروں کا طبیب کو نہ کرو کوئی علاج، ہم غم عشق نبی سے ہی دوا لیتے ہیں، ہم غم عشق نبی سے ہی دوا لیتے ہیں، ہم آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، سچ بتا وائز نادان تیرا کیا لیتے ہیں، ہم تیرے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ اسماعیل صاحب کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، اور نصیر ہمیں کہاں اپنوں کی باتیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں، یہ کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں، کہ اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ میرے دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی، ہجر نبی میں آہیں کہاں بے اثر گئیں، ارے تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی
کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، کہ میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، ہم اگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں، ہم اگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے۔ کون ہے تیرا رہبر پوچھا تو خضر بولے، کہ کون ہے تیرا رہبر پوچھا تو خضر بولے، کالی کملی والے ہیں رہتے ہیں مدینے میں، کالی کملی والے ہیں رہتے ہیں مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں۔ امین صاحب شاہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جن راستوں سے آقا گزرے جدھر گئے ہیں، جن راستوں سے آقا گزرے جدھر گئے ہیں، جن راستوں سے آقا گزرے جدھر گئے ہیں، وہ سب زمین کے گوشے خوشبو سے بھر گئے ہیں، یہ طرز بادشاہ دیکھی نہیں کسی میں، یہ طرز بادشاہ دیکھی نہیں کسی میں،
صدیاں ٹھہر گئی ہیں، لمحے گزر گئے ہیں، سدرا سے آگے شہبہ پر جبریل کے جلیں گے، سدرا کے آگے شہ پر جبریل کے جلیں گے، مولا وہاں سے آگے تنہا مگر گئے ہیں، مولا سے آگے، مولا وہاں سے آگے تنہا مگر گئے ہیں، دربار مصطفیٰ کا یہ فیض عام دیکھا، دربار مصطفیٰ کا یہ فیض عام دیکھا، جن کے وہ ناخدا ہیں، بیڑے وہ تر گئے ہیں، جن کے وہ ناخدا ہیں، بیڑے وہ تر گئے ہیں، دیکھا نہیں جہاں میں آقا کی مثل کوئی، لاکھوں یہاں پہ آئے، لاکھوں گزر گئے ہیں، لاکھوں یہاں پہ آئے، لاکھوں گزر گئے ہیں، اب تک وہاں پہ زینب رحمت برس رہی ہے، اب تک وہاں پہ زینب رحمت برس رہی ہے، جس کو چاہو گلی میں خیر البشر گئے ہیں، جس کو چاہو گلی میں خیر البشر گئے ہیں، جن راستوں سے آقا گزرے جدھر گئے ہیں، اے تن میرا چشم ہووے تے میں مرشد ویخنا رجا
लख चश्मा एक खोला एक कच्चा इतने डिठिया मैनू सबर ना आवे ते मैं होर किदे वल भजा मुर्शिद दादी दार है बाहू मैनू लख करोड़ा हजार अब आखिर में मैं दावत दूंगा सैयद वक़ार हसन साहब को कि वो हज़ूर आज़म की खिदमत में नात पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मैं सजाता था सरकार की मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें, मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा।
لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے، ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے، دونوں عالم میں ان کو غنی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو بھی آئے ہیں محفل میں سرکار کی، جو بھی آئے ہیں محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی ان کو دربار کی، حاضری مل گئی ان کو دربار کی، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا، اور کسی کو نبی نے علی کر دیا، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا، اور کسی کو نبی نے علی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، جو بھی مانگا ملا میری سرکار سے، جو بھی مانگا ملا میری سرکار، میں لجپال کے صدقے جاؤں نیازی، میں لجپال کے ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا، صدقے جاؤں نیازی، میں لجپال کے ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
نماز پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك
وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تمام دوست ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار آیت الکرسی اور 3 بار قل هو اللہ احد اول و آخر درود شریف پڑھ کے ہدیہ کرتے ہیں. قبول کیا. اس دفعہ بہت خوشی کی بات ہے، ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا قرآن پاک پڑھانے والا اور پڑھنے والا، تو اس میں بڑی کامیابی ہوئی ہے. پنڈی میں بھی ایسے ہی ہم کرتے ہیں اور لاہور کے یہاں بھی اسی ٹائم کو ہم نے شروع کیا تھا. اور الحمدللہ اس دفعہ 32 قرآن پاک گھروں میں لوگ پڑھتے ہیں، لوگ انوالو ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی پتہ ہوتا ہے کہ اتنے سوارے پڑھنے ہیں، قرآن پڑھنے ہیں، تو لگے رہتے ہیں. ورنہ تو بعض بات پھر اگر روٹین نہ ہو تو یاد ہی نہیں ہوتی. تو یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے، اس کو جاری رکھنا ہے. اور درود شریف جتنا پڑھ کے لے آئیں، کلمہ شریف اور باقی جو کچھ قرآن پاک بھی پڑھیں اور شامل کریں یہاں پہ اس ختم پاک میں. یہ ختم پاک ہر مہینے ماہانہ طور پر حضرت مرشد کامل حضرت قبلہ فقیر عبدالحمید صاحب سروی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے مرید خاص خلیفہ اعظم حضرت فقیر ملک فیض محمد طاہر صاحب سروی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ارواح کو اصال ثواب کے لیے ہر مہینے پڑھا جائے گا، پڑھا جاتا رہے گا. تو اس میں شامل کریں، پڑھ کے قرآن بھی پڑھ کے شامل کریں. اس میں جو کچھ بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، سورہ مزمل شریف پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی طرف سے ہدیہ ہونا چاہیے. تو 32 قرآن پاک پڑھے گئے ہیں. درود پاک 1.5 لاکھ مرتبہ پڑھا گیا ہے. سورہ یاسین 30 بار، دعائے جمیلہ 30 بار جو مجھے ابھی لوگوں نے دی ہے، ہدیہ کیا ہے. اور اسی طریقے سے سورہ مزمل شریف 100 بار، کلمہ شریف 50,000 بار یہ میں اس میں شامل کرتا ہوں. اور جناب صاحبزادہ صاحب جناب شاہد صاحب منظر عالیہ کی خدمت میں اس کا ہدیہ کرتا ہوں تاکہ وہ دعا کروائیں. کریم سب کی حاضری قبول و منظور فرما، سب کا درود قبول و منظور فرما. مولا کریم سب کی شفاعت و برکت بنا. جو جو ساتھی آئے سب خواہشات حاجات تمنا مرادیں پوری فرما. سب کو دکھ تکلیف و مصیبتوں پریشانیوں سے بچا. جو دوست بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ان کی حیاتی عطا فرما. جو دوست بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما. جو دوست بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما. جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں رکاوٹیں دور فرما. مولا کریم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، سب کے گھر میں برکتیں عطا فرما. بچوں کو والدین کو فرما بردار بنا. بچوں کو دین کا تعلق کو شکر عطا فرما. مولا کریم ہمیں ہمارے مرشدین کے فقر میں سے فقر عطا فرما، ان کے فیض میں سے فیض عطا فرما، ان کی روحانیت میں سے روحانیت عطا فرما. مولا کریم بالخصوص ختم شریف کا یہ ذکر کا ثواب ہمارے مرشدین کو پورا عطا فرما. جتنے بھی سلسلے کے بزرگ ہیں تمام کو پورا عطا فرما. مولا کریم ہم سب کی گناہ کی بخشش فرما، صحیح راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما.
सिलसिले को बरकत अता फरमा, सिलसिले में बाहमी इत्तेफाक अता फरमा, ज़मीन का हमें इख्तिलाफात तमाम दूर फरमा, सिलसिले में बरकत अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हस्बे मामूल ये खत्म पाक के लिए कुरान जी जिन लोगों के ज़िम्मे लगाए हैं वो हर महीने माहाना तौर पर पढ़ के चले जाएं, और जिनके ज़िम्मे नहीं है वो भी अपने तौर पर पढ़ के आके साथ दिया करें। अब हम इससे अगला सेगमेंट जो हमारा है वो है इरफान शरीफ का पढ़ना। ये ऊपर एक नंबर तस्लीम करता रहे, बाकी पढ़ता करता है, एक दो बंदे तस्लीम करते हैं, बाकी मैं पढ़ता हूँ सुनती हूँ। इरफान शरीफ का ये हर महीने हर रोज़ पढ़नी चाहिए और हर घर में ये होनी चाहिए। ये हमारी बुनियादी किताब है, हज़रत क़िबला फ़कीह नूरुल साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये इसको तस्नीफ़ फरमाया, और ये बेमिसाल और बेमिसाल किताब है। रूहानियत और फ़क्र पे ये सिक्का बंद है, और इससे आगे किसी ने न लिखा है न लिख सके। मैं इसमें से थोड़ा सा शर्फ हासिल करता हूँ पढ़ने का बरकत के लिए, और जो हमारा माहाना एक सिलसिला होता है उसको जारी रखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की हस्ती का सबूत इस ज़मीन में पिछले महीने भी मैंने पढ़ रहा था, सुनाया था मैंने पढ़ के। ज़हन में जो घिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ। तो ये हमने यहाँ पे ख़त्म किया था। अब इसे आगे बढ़ते हैं। फरमाते हैं लाखों किस्म के जरासीम, हज़ारों तरह की गैसेस और बेशुमार बरकी लहरें इसी फिज़ा में मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिरी आवाज़ से महसूस और मालूम नहीं होती। यानी दलील ये दी जा रही है कि जो चीज़ नज़र ना आए या महसूस ना की जा सके, क्या उसका वजूद भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। फरमाते हैं कि हो सकता है। इसकी दलील ये है, यूरोप में एक नया मज़हब स्पिरिचुअलिज्म यानी इल्मे रूहानियात, नज़र रूहानी तकरीबन 100 साल से राइज है, और करोड़ों लोग इसके मानने वाले हैं, और बेशुमार हर किस्म के अंदर बेशुमार लोग हर शहर के अंदर इस जदीद इल्म की सोसाइटियों के अंदर हैं। ये लोग अपने हल्कों और नशिस्तों में अरवाह को हाजिर करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इनके एलानिया फ़ोटो भी लेते हैं। इन अरवाह के बराह रास्त कलाम के रिकॉर्ड भरे जाते हैं। बेशुमार रसाले अखबार इस इल्म की इशाअत में लगे हुए हैं, जो लोग इस इल्म की सही खबरें पहुँचाते हैं। दिन रात इस इल्म में तरक्की हो रही है। मुल्क के बड़े बड़े साइंसदान और रोशन ख्याल फलसफी और सरबराह मुर्दा शाह सत्ता के पार्लियामेंट के मेंबर तक इस इल्म की सोसाइटियों में हिस्सा लेने वाले हैं। हालांकि आज से 100 साल पहले तमाम यूरोप में एक शख्स की मौत के बाद जीस्त अरवाह और इनके वजूद का कायल न था, लेकिन आज वहाँ हर शख्स आलम अरवाह के वजूद और इनके ममात का कायल और मानने वाला बन गया, क्योंकि हज़ारों दफ़ा अपनी आँखों से अरवाह के मुशाहिदे तजर्बे वो कर चुके हैं। यूरोप के मज़कूरा वाला तहकीक और तालीम उन मुरीदों की आँखें खोलने के लिए काफ़ी है। उन मुरीदों यानी जो अल्लाह को नहीं मानने वाले, यहाँ भी काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं जो दरिया स्टाइल के हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते। उनकी आँखें खोलने के लिए फरमाते हैं ये चीज़ काफ़ी है। जो ये रट लगाया करते हैं कि मरने वाले अब कहाँ गए जो बकाया अरवाह के कायल और तखातक अरवाह के हामी थे, वो हम जिंदा मुनकरीन को आकर क्यों नहीं बता देते कि हम जिंदा हैं, और इस हकीकत को बेनकाब क्यों नहीं कर देते, और क्यों लामज़हबियत और बेदीनी को जारी रहने दिया है। सो मगरब में तो मुर्दे जी कर उठ बैठे हैं और अल्लाह कह रहे हैं कि हम जिंदा हैं, और वहाँ मुर्दों और जिंदों के दरमियान पर्दा चाक हो गया है, लेकिन मशरक़ वाले अमीना की लहाज और तारीम की जुल्मत और अंधेरे में पड़े हुए हैं। हम आगे जाकर इस इल्म की हकीकत और इस इल्म का मुफस्सल हाल बयान करेंगे। बस ये ज़रूरी नहीं, जो पीछे बात हो रही थी हम उसी बात पे आ रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर वो चीज़ जो हमें हवासे खमसा के ज़रिए महसूस और मालूम नहीं होती वो हो सकती है। बेशुमार जिन मलाइका अरमा और हमारे इर्द गिर्द दिन रात फिरते हैं, और अल्लाह ताला लतीफ़ चीज़ें हमारी फ़िज़ा में मौजूद हैं। ऐसी बातली चीज़ों का इनकार खुद मुनकरीन और ज़ाहिर बीन लोगों के मौजूद बातली हवास के फुकदान की दलील है।
اللہ تعالیٰ کی اپنی وسیع عظیم شان منزہ ذات جملہ پاک صفات کل اسماء اور تمام افعال کے ساتھ کائنات کے ذرے ذرے میں جلوہ گر ہے، اور انسان کی شہرت بلکہ اس کی جان سے بھی نزدیک تر ہے، لیکن غافل اندھے عوام کل انام کیا دیکھیں؟ سورج تمام جہان کو روشن کرنا ہوتا ہے اور اندھوں کے ماتھوں کو جلاتا ہے، لیکن اندھے سورج کے وجود سے اندھیرے میں رہتے ہیں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ اب صرف یہ اعتراض باقی رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بعض پر تو ظاہر کر دی ہیں اور بعض سے مخفی کیوں رکھی ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا دارال امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور ازل کے دن ارواح کو الست بربکم یعنی فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کہ مجمل سوال یعنی اپنے اظہار ربوبیت کے اورل زبانی امتحان میں آزمایا اور ان سے اقرار عبودیت لیا۔ چنانچہ ازل کے روز سب ارواح نے متفقہ طور پر بلا یعنی اسباب میں جواب دیا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے کمرہ امتحان میں داخل کر کے ان سے اپنی ربوبیت اور توحید کے مشکل اور لا حل تحریری جوابات مادے کے کثیر پرچوں پر طلب کیے، جنہیں کرامت کاتبین فرشتے روزانہ صبح و شام لپیٹ کر اپنی فائل اور ریکارڈ میں شامل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور قیامت کے عظیم الشان روز امتحان میں ان کے نتائج ظاہر ہوں گے۔ قول تعالیٰ الذین خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اور ان ہاردوں کی کشمکش میں انسان کو مبتلا کیا ہے تاکہ ان کو آزما کر دیکھے کہ کون اس میں سے اچھا ہو جاتا ہے۔ اور خود اندازہ لگا لیں کہ اسکولوں اور کالجوں کے دنیوی امتحانات میں جوابات کے اخفاء اور کتمان یعنی پوشیدہ رکھنا جواب کو، سوال تو ہوتے ہیں جواب پوشیدہ رکھے جاتے ہیں، جواب بندے کو خود دینے پڑتے ہیں۔ کتنا کتمان کا کس قدر زبردست اہتمام ہوا کرتا ہے۔ سوالات کے پرچے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں لیکن ان کے جوابات کے چھپانے میں کمال درجے کی احتیاط برتی جاتی ہے، حالانکہ اس دنیوی امتحان کی کامیابی پر چند روزہ دنیوی عیش اور راحت موقوف ہوتی ہے اور منحصر ہوتی ہے۔ بس جس امتحان پر عبدالآباد کی خوشی اور راحت یا ابدی حرمان نصیبی اور ناکامی کا انحصار ہو، اس کے جوابات کے اخفاء اور کتمان کا جس قدر بھی اہتمام ضبط کیا جائے وہ کام ہے۔ مریدوں اور دہریوں کا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے ملائکہ اور اس کی قدرت کے افعال اگر دنیا میں موجود ہیں تو وہ انہیں ضرور کسی نہ کسی صورت میں ہمیں نظر آ جانا چاہیے۔ ایسا نہیں جیسا کہ کمرہ امتحان میں کوئی نہایت آمد اور پاگل طالب علم یہ سوال کر بیٹھے کہ ہمارے پاس ان امتحانات کے پرچوں پر تو سوالات ہی سوالات درج ہیں، ان کے مقابلے میں جوابات کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ اس بیوقوف نے کمرہ امتحان کو خالہ جی کا گھر سمجھ رکھا ہے۔ بر سرے قرور ہوا تنبور شہوت بھی زنی، اس کے مرد لم ترامی رابدی باری مجو، یہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر جناب نے لکھا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تو ہوا ہوس کے طور پر خواہشات کا رباب بجا رہا ہے، اے نادان اس مرد کا عشق جسے لم ترانی کہا گیا تھا اپنی بےہودہ محنت سے مت مار وما علینا۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے مہمان گرامی شبیہ مرشد کامل جناب فقیر شاہ گل صاحب سروی قادری نظرانیہ کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا مشکور ہوں جی، آپ کی محبت کا، آپ کے استقبال کا، آپ کی عقیدت کا میری شکریہ قبول کیجیے۔ اس کے بعد مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ دربار فیض میں تمام پیر بھائی مل کے محفل کا ذکر کا اہتمام کرتے ہیں ہر مہینے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اس میں شرکت کرتا رہوں آپ کے ساتھ، اور اللہ اس کو مزید ترقیاں دیتا رہے۔ اس میں میں مختصر بات کروں گا کہ اس طرح کی محافل جو ہیں ان کو ہوتے رہنا چاہیے، اس سے ایک تو باہمی اتفاق بھی بڑھتا ہے، سلسلے کو تقویت بھی ملتی ہے،
جو اختلافات ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال معلوم ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ روحانی محفل ہوتی ہے، نورانی محفل ہوتی ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ آپ سب یہاں اکٹھے ہو کے آئے ہیں، مجھ سے ملنے آئے ہیں، عابد صاحب سے ملنے آئے ہیں، تو ہمیں کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، ہم میں کوئی ذات کا یا کوئی کسی قسم کا ظاہری رشتہ کوئی نہیں ہے۔ ہمیں لانے والے حضرت صاحب تھے، فیض محمد طاہر صاحب تھے، ان کی وسیلے سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ہم میں ایک رشتہ قائم ہو گیا ہے، ایک روحانی رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان اللہ کے لیے کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو رب ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو ان محفلوں کو چھوٹا نہ سمجھیں، جب دو بندے بھی دربار فیض پہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کا مقصد آپس میں ملنا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اپنے مرشد کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی وجہ سے۔ اس کو اکثر لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں کہ چھوٹی محفل ہے، چھوٹے کم دوست ہیں، بڑی محفل ہو جائیں گے۔ جتنی بھی محفل ہوگی، جتنے بھی لوگ ہوں گے ملیں گے تو اللہ آپ کو اتنا ہی اجر دیں گے، چاہے بڑی محفل ہو چاہے چھوٹی محفل ہو، آپ کی نیت پہ اس کا دار و مدار ہے۔ دوسرا، ہم لوگ بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں جس سلسلے سے منسلک اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، حضور پاک کا کرم ہے۔ اگر ہم اپنے مرشدین کو دیکھیں، سادہ لو تھے، کوئی ان میں ظاہری کچھ بھی نہیں تھا، کبھی کچھ بھی ظاہری بناؤ سنگھار وگار کچھ نہیں کیا، دکھاوا نہیں کیا، سادہ لباس تھی، سادہ خوراک کھاتے تھے، سادہ رہن سہن تھا، سب سے ملتے تھے، سب سے محبت سے پیش آتے تھے۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ امیر میرا پیر بھائی ہے اور یہ میرا کوئی قریب ہے، سب کے ساتھ یکساں ملتے تھے، ہر کسی کے گھر جاتے تھے۔ تو دیکھیں وہی جو ان کی حضرت صاحب کی خصوصیات تھیں، جو ان کا کردار تھا، وہی ان کے جو خلیفہ تھے حضرت فیض محمد طاہر صاحب، وہی ان میں ہی سب کو نظر آئیں گی۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو ہمارا سلسلہ ہے وہ سادگی کا درس دیتا ہے۔ ہمیں بھی ان کو جو انہوں نے ہمیں سکھایا، ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے، وہی اپنانا چاہیے، باہمی محبت رکھنی چاہیے۔ سلسلے میں ہمارے جتنے اختلافات ہیں کوشش کرنی چاہیے، ان کو ختم کرنا چاہیے، سلسلے کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور یہ کوئی ہم اپنے لیے نہیں کر رہے ہوں گے، ہمیں جو عطا کر گئے وہ عطا کر گئے، ابھی جو ہم نے کام کرنا ہے وہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ ہم نے جو سیکھنا تھا، جو ہمارا ذہن بننا تھا وہ بن گیا ہے، وہ پختہ ہو چکا ہے۔ اس میں اب مزید اگر کوئی جتنا بھی ہمیں پڑھا لے لکھا لے، ہمارا جو عقیدہ بن گیا ہے وہ بن چکا ہے۔ ابھی جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ تو اگر ہم ان کے لیے اختلاف چھوڑ کے جائیں گے، گمراہی چھوڑ کے جائیں گے تو وہی سیکھیں گے۔ اگر ان کے لیے ہم پیار، محبت، فقر چھوڑ کے جائیں گے تو وہ وہی سیکھیں گے۔ تو میری دعا ہے، میری گزارش ہے آپ سب سے، آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ جو ٹوٹ کے چلے گئے ہیں کوشش کریں ان کو واپس لانے کی کوشش کریں۔ یہی دین کی خدمت ہے، یہی سلسلے کی خدمت ہے، یہی ہمارے بزرگان کی تعلیمات ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا، ہماری ایک اور خوش قسمتی بھی ہے کہ میں جو بھی بات کروں گا وہ 200 سال پرانی بات نہیں کروں گا، جو ہمارے بزرگان تھے ہم میں رہ کے گئے ہیں۔ تو جو میں بات کروں گا اس کی تصدیق آپ لوگ خود کریں گے۔ تو انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ ناراضگی نہیں کی، جو چلے گئے واپس آئے ان کو دوبارہ قبول کر لیا، جنہوں نے سختی سے بات کی ان کو معاف کر دیا، جنہوں نے زیادت کی ہمیشہ دروازے کھلے رکھے۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ مسلمان ہے مسلمان نہیں ہے، کس ذات سے ہے، کس قوم سے ہے، امیر ہے، غریب ہے، پڑھا لکھا ہے، سب کے لیے یکساں ہے۔ تو ہمیں بھی اسی طرح سے اپنے دلوں کو بڑھانا ہوگا، جگہ پیدا کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کرنا کہ یہ اس مسلک سے ہے، یہ فلاں کا رشتہ دار ہے، اس کے فلاں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں بنتا، یہ کم ذات سے ہے، یہ چھوٹے گھرانے سے ہے۔ سب کے لیے ہم نے جو ہمارا دین تعلیم دیتا ہے، کسی عربی کو اجمی پہ فوقیت حاصل نہیں، کسی اجمی کو عربی پہ فوقیت حاصل نہیں۔ آخر میں دعا کروں گا کہ یہ سلسلے، یہ محفلیں ہوتی رہیں، لاہور میں بھی، پنڈی میں بھی، کراچی میں بھی،
اور بھی شہروں میں بھی جہاں جہاں ہوتی رہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے ان کو منعقد کرنے کا، ان کی شرکت کرنے کا. اللہ ہمیں اجر دے اس کا، اور ہمیں ہمارے بزرگان کے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے فقر میں سے، فیض میں سے، روحانیت میں سے ہم سب کو فقر، فیض اور روحانیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بزرگان دین کی تعلیمات کو پورا عمل کر سکیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد. اب ذکر ہوگا جناب مرشد کامل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اپنی زبان مبارکہ سے ان کے ساتھ ہم مل کے کریں گے، اور یہ سب ذات کے فریم دیں گے، یہ سب تقسیم کر دیں، یہ دیں گے. اور اس پہ نظر ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہیں، ساتھ ساتھ اس پہ نظر ٹکا کے رکھیں، کیونکہ یہ بھی سلسلے کا ایک سبق ہے کہ ہم نے اس سب ذات کا تصور بھی کرنا ہے جتنا کر سکتے ہیں. یہ ایک ریہرسل ہے مہینے بعد، اور ہر روز ہمیں کرنا ہوگا، ہر روز ہمیں کرنا چاہیے. عرفان شریف بھی روز پڑھنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے، نماز پڑھنے اور یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد. اسی طریقے سے یہ ایک ریہرسل ہے، اور ریہرسل کو لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ پورا مہینہ کریں گے. اگلے مہینے پھر انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم بیٹھ کے ہی کریں گے. ذکر لگا دیں. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما الله مولانا العظيم. وصدق رسوله الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على حبيبنا، صل على محمد، صل على رسولنا، صل على شفيعنا، صل على شفيعنا، صل على محمد، صل على حبيبنا، صل على محمد، صل على رسولنا، صل على محمد، صل على شفيعنا، صل على شفيعنا، صل على محمد، صل على حبيبنا، صل على محمد، صل على رسولنا، صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر يا الله 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 الله أكبر الله 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 صلى الله حبيبنا صلى الله محمد صلى الله رسولنا صلى الله محمد صلى الله شفيعنا صلى الله شفيعنا صلى الله محمد صلى الله حبيبنا
شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ Rubahu
اللہ اکبر حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ لا الہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی 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 اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
سب کی حاضری قبول اور منظور فرما، سب کا ذکر قبول اور منظور فرما، سب کا درود و سلام قبول اور منظور فرما۔ بار اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے، بزرگ ہستیوں کے صدقے سب کے حال پہ فضل و کرم فرما اور مہربانی کر۔ بار اللہ سب کو ہدایت دینے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی معافی دے، ایمان کی سلامتی بخش۔ یا اللہ سب کی مشکلات آسان فرما، پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ سب کے کاروبار میں ترقی اور برکت دے، حلال کمائی حلال روزگار عطا فرما۔ بار اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرما۔ بار اللہ جو بے اولاد ہیں نیک نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں قرض سے رہائی بخش۔ بار اللہ جو دشمن دار ہیں دشمن کے شر سے محفوظ رکھ۔ بار اللہ سب کے مسائل حل فرما۔ یا اللہ سب کو اپنے نیک مقاصد اور نیکی ارادے میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی حاجتیں مرادیں پوری فرما، سب کو آفات اور مسائل سے بچا، سب کی تنگی سختی معاف فرما۔ یا اللہ سب کو اپنے اور اپنے حبیب پاک کی رضا عطا فرما اور اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ عالم اسلام کو اتفاق اور قوت عطا فرما۔ بار اللہ عالم اسلام کو فتح کامیابی اور غلبہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہمارے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، رہبر دین و دنیا پہ بے حد درود، شفاعِ روز عقبیٰ پہ بے حد درود، ہم ضعیفوں کے ملجا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ محمد کی نور نظر فاطمہ، وہ محمد کی لخت جگر فاطمہ، جو منور ہے مثل قمر فاطمہ، فرش پر فاطمہ عرش پر فاطمہ، بخشے جائیں
یہ ہوگی جدھر فاطمہ ایسی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام دست بستہ جہاد غلام پیش کرتے ہیں غلامانا سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ سیدنا و مولانا محمد و اصحابہ و بارک وسلم. مولا کریم سب کی حاضری قبول و منظور فرما. سب کا درود و کلام منظور و قبول و منظور فرما. مولا کریم جتنے دوست آئے ہیں سب کی خواہشات حاجات تمنائیں مرادیں پوری فرما. سب کو دکھ تکلیفوں مصیبتوں پریشانیوں سے بچا. مولا کریم جتنے دوستوں کی پریشانیاں ہیں دور فرما. جو دوست بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما. ان کی کاروبار ہے کاروبار میں ترقیاں عطا فرما. مولا کریم جو دوست بیمار ہیں ان کو مکمل شفا لمبی حیاتی عطا فرما. جو دوست جن کے گھروں میں رشتوں کے رکاوٹیں ہیں تمام رکاوٹیں دور فرما. ان کے لیے نیک وسیلے پیدا فرما. مولا کریم جو دوست بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما. مولا کریم جن دوستوں کے گھر میں اس دنیا سے لوگ جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما. ان کو حضور پاک کی شفاعت عطا فرما. ان کو بلند درجات عطا فرما. مولا کریم مولا کریم ہمارے دوست گھر والے کو بلند درجات عطا فرما. گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. گھر والوں کو ان کے صدقے ان کی شفاعت عطا فرما. مولا کریم گھر والے کو حضور پاک کی شفاعت عطا فرما. مولا کریم جتنے دوست بھی آئے ہیں سب کی حاضری قبول و منظور فرما. سب کو ایمان کی سلامتی بخش گناہوں سے بچا. مولا کریم سب کے بچوں کو والدین کا فرما بردار بنا. صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. بری صحبت سے بچا. دین کا تعلیم کا ذوق و شوق پیدا فرما. مولا کریم ہمارے سلسلے کو مزید ترقی عطا فرما. اور ہمیں اتفاق عطا فرما. اختلافات سے تنازعات سے بچا. مولا کریم سب کو دین کی سلسلے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جو بھی پریشانیاں ہیں دور فرما. اپنے حبیب پاک کے صدقے ہم سب کے حال کو خصوصی رحم فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین.